کبھی سوچا ہے ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جسے ملک کے دو سب سے بڑے عہدے ملے لیکن پھر بھی تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو گیا ہو؟ آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ ناظم الدین کی، ایک ایسے رہنما کی جن کی اصل طاقت ان کا عہدہ نہیں بلکہ ان کے اصول تھے۔ دیکھیں، یہ جملہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک ایسا انتخاب جو خواجہ ناظم الدین کی پوری سیاست کا مرکز تھا، اور شاید یہی انتخاب ان کے سیاسی سفر کے خاتمے کی وجہ بھی بنا۔ آئیے اس کہانی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ خواجہ ناظم الدین تھے کون، اور پاکستان کی بالکل ابتدائی نازک تاریخ میں ان کا کیا کردار تھا؟ وہ کوئی جوشیلے کرشماتی مقرر نہیں تھے، بلکہ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک علمی وقار تھا، اور انہوں نے ملک کی باگڈور بھی ایک ایسے وقت میں سنبھالی جب پاکستان ایک نوزائیدہ ریاست تھی۔ ہر طرف غیر یقینی کا عالم تھا، پہلے گورنر جنرل پھر وزیر اعظم، یہ ذمہ داریاں کسی پہاڑ سے کم نہیں تھیں۔ اچھا، کسی بھی انسان کے اصول بنتے کہاں سے ہیں؟ اکثر اس کی جڑیں اس کی پرورش اور تعلیم میں ہوتی ہیں، تو خواجہ ناظم الدین کے کردار کو سمجھنے کے لیے ان کی ابتدا کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بات ہے 19 جولائی 1894 کی، ڈھاکہ کے مشہور نواب خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ دولت اور مرتبہ تو انہیں وراثت میں ملا، لیکن ان کی اصل پرورش اعلیٰ تعلیم اور مضبوط اقدار کے سائے میں ہوئی، اور یہی وہ بنیاد تھی جس نے آگے چل کر ان کے سیاسی کیریئر کی سمت طے کی۔ ان کا تعلیمی سفر خود ایک پوری کہانی ہے۔ ڈھاکہ سے علی گڑھ، پھر وہاں سے سیدھا کیمبرج یونیورسٹی کی عظیم درسگاہ، اور آخر میں لندن سے بیرسٹر بن کر نکلے۔ تو یہ صرف ڈگریاں جمع کرنا نہیں تھا، یہ ایک عالمی سوچ اور عوام کی خدمت کا جذبہ تھا جو ان کے اندر پروان چڑھ رہا تھا۔ لیکن صرف اچھی تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، ہے نا؟ اصل سوال تو یہ تھا کہ کیا وہ اس علم اور قابلیت کو ایک قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کر پائیں گے؟ تحریک پاکستان کے اس طوفانی دور میں ان کا کردار اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ ذرا ان کے سیاسی سفر پر نظر ڈالیں۔ کوئی اچانک چھلانگ نہیں ہے، بلکہ قدم بقدم مستقل مزاجی سے آگے بڑھنے کی ایک کہانی ہے۔ بنگال کی سیاست سے شروعات کی، قرارداد لاہور کی بھرپور حمایت کی، اور پھر پاکستان بننے کے بعد ملک کے گورنر جنرل اور پھر وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے۔ یہ ایک منجھے ہوئے تجربے کار رہنما کا سفر تھا۔ اور وہ صرف کوئی عام سیاستدان نہیں تھے، وہ قائد اعظم کے ان چند قریبی ساتھیوں میں سے تھے جن پر قائد کو مکمل بھروسہ تھا۔ خاص طور پر مشرقی بنگال، جو تحریک کا ایک بہت اہم مرکز تھا، وہاں مسلم لیگ کو ایک ناقابل شکست قوت بنانا، یہ ان کے بڑے کارناموں میں سے ایک تھا۔ ایک نئی ریاست کی قیادت کرنا کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اور خواجہ ناظم الدین کے لیے تو یہ واقعی ایک کانٹوں بھرا تاج تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کر انہیں کن طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، جب تک وہ گورنر جنرل تھے، ان کا کردار زیادہ تر آئینی اور مستحکم تھا، لیکن پھر 1951 میں لیاقت علی خان کی شہادت نے اچانک سب کچھ بدل دیا۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو ملک کو چلانے کی ساری ذمہ داری براہ راست ان کے کندھوں پر آ گئی، اور ان کے ساتھ ہی آ گیا بحرانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کوئی ایک محاذ ہو تو انسان لڑے، یہاں تو ہر طرف مسائل تھے۔ ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا، خوراک کی شدید قلت تھی، اور اوپر سے بنگالی اردو زبان کا تنازع آگ بھڑکا رہا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ اختیارات کی ایک ایسی کشمکش چل رہی تھی جو پاکستان کی سیاست کی بنیادیں ہلا رہی تھی۔ مطلب وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ ان تمام بحرانوں کا انجام ایک ایسے فیصلے کی صورت میں نکلا جو پاکستان کی جمہوری تاریخ پر ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ باب بن گیا۔ اس ایک لمحے میں ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر جمہوریت کا کیا بنے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے پاکستان کی آنے والی کئی دہائیوں کی سمت کا تعین کر دیا۔ سال تھا 1953۔ گورنر جنرل غلام محمد نے آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں برطرف کر دیا۔ بہانہ کیا بنایا گیا؟ انتظامی کمزوری۔ لیکن اصل میں یہ جمہوریت پر پہلا بڑا براہ راست حملہ تھا۔ اس ایک فیصلے نے ایک بہت خطرناک مثال قائم کر دی کہ منتخب نمائندوں کو غیر منتخب طاقتیں بھی گھر بیچ سکتی ہیں، ایک ایسی روایت جس کی قیمت یہ ملک آج تک ادا کر رہا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو خواجہ ناظم الدین کو تاریخ میں بالکل منفرد بنا دیتا ہے۔ سوچئے، کوئی عام سیاستدان ہوتا تو کیا کرتا؟ شاید سڑکوں پر احتجاج کرتا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اقتدار کے لیے لڑتا، لیکن انہوں نے تصادم کے بجائے اصولوں کا راستہ چنا۔
اپنی غیر آئینی برطرفی کے خلاف لڑنے کے بجائے وہ خاموشی سے سیاست سے ہی الگ ہو گئے۔ تو اقتدار تو چلا گیا، لیکن پیچھے کیا رہ گیا؟ خواجہ ناظم الدین کی اصل میراث کیا ہے، اور آج ہمیں انہیں یاد کیوں رکھنا چاہیے؟ ان کی میراث کو یہ بڑے بڑے محل یا شاہراہیں نہیں، بلکہ دیانتداری، تقوی اور سادگی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایک ایسا رہنما جس نے ملک کے سب سے بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے بھی ایک انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سیاست میں بھی اصولوں پر قائم رہا جا سکتا ہے، بھلے ہی اس کی قیمت اقتدار سے ہاتھ دھو کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ خواجہ ناظم الدین کی زندگی کی یہ کہانی آج کے دور کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ آج کی اس تیز رفتار تصادم بھری سیاست میں ان جیسے اصولوں، سادگی اور دیانتداری کے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔